ایران پر امریکی حملوں کی ایک اور لہر، بندر عباس، سیرک اور جزیرہ قشم میں دھماکوں کی آوازیں، خوزستان، جاسک اور بوشہر میں بھی بارود کی برسات، سینٹ کام کا پاسداران انقلاب پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا الزام، کہا امریکی طیاروں نے ایرانی کروز میزائل اور ایک خودکش ڈرون کو مار گرایا، کارروائیوں کا مقصد آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ایرانی حملوں کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے، حملوں کی ہدایت امریکی کمانڈر ان چیف نے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مشہر میں واٹر پمپنگ سٹیشن پر امریکی حملے میں ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا جوابی وار خلیجی خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو ہدف بنا لیا، پاسداران انقلاب کا ایک بار پھر آبنہ ہرمز بند کرنے کا دعویٰ، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی امریکی حملوں کی شدید مذمت، کہا ہفتے کو مسقط میں مذاکرات کا مرکزی موضوع آبنہ ہرمز کے انتظام سے متعلق تھا، امریکی کارروائیوں نے کشیدگی کم کرنے کی ساری کوششیں ناکام بنا دی۔ ایران گزشتہ روز ڈیل پر رضامند ہو گیا تھا، ایٹمی پروگرام سمیت ہر چیز سے دستبرداری پر اتفاق کیا۔ بیمار ذہنیت کے لوگوں نے کمرے سے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد ہی جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکی صدر کا NBC کو انٹرویو، کہا جس معاہدے پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی وہ ہمارے لیے بہترین تھا۔ جہاز پر حملے کے بعد ہم نے ایران پر زبردست بمباری کی، آبنہ ہرمز کھلی ہے۔ امریکی صدر کا صحافی کو جواب، ایکزیوس کے مطابق 24 گھنٹوں میں 20 تجارتی جہاز آبنہ ہرمز سے گزرے، کئی جہازوں نے امریکی رابطے کے بغیر بھی گزرگاہ عبور کی۔ امریکہ ایران کشیدگی نے تیل کی قیمتوں کو پھر پر لگا دیے، عالمی منڈی میں خام تیل 3% سے زائد مہنگا، برطانوی کروڈ آئل $78.68 فی بیرل پر ٹریڈ، امریکی کروڈ آئل کے $73.77 فی بیرل پر سودے۔ جنگ کا دوبارہ شروع ہونا نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ امریکہ اور ایران اپنے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے حل کریں۔ UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا حملے فوری روکنے کا مطالبہ، OIC نے بحری جہازوں پر ایرانی حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دی ہے۔ مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا بھی مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش، کہا سفارتکاری کا راستہ ہی منصفانہ اور دیر پا امن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران اسلام آباد MOU پر عمل درآمد یقینی بنائیں، کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، خطے میں دیر پا امن اور استحکام کے لیے سفارتکاری ناگزیر قرار، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق، نائب وزیر اعظم سے سعودی سفیر کی ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، دفتر خارجہ کا بھی خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش، ترجمان کا فریقین پر وعدوں کی پاسداری کے لیے زور۔ کویت میں امریکی اڈہ غیر محفوظ، اعلیٰ حکام نے وارننگز نظر انداز کی، مناسب دفاعی نظام کے بغیر غیر محفوظ مقام پر فوج تعینات کی گئی۔ ایرانی حملے میں زندہ بچنے والے امریکی فوجیوں کے اپنے کمانڈرز پر سنگین الزامات، واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اہلکاروں نے بتایا حملے کے بعد سینئر کمانڈر عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے، زخمیوں کے لیے طبی امداد کا انتظام بھی نہیں کیا۔ 1 مارچ کو ہونے والے حملے میں 6 فوجی ہلاک اور 23 زخمی ہوئے تھے۔ سابق قطری امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، خلیجی ممالک کی اہم شخصیات کی شرکت، وزیر اعظم شہباز شریف آج قطر جائیں گے، پاکستان کا قطری حکومت، شاہی خاندان اور عوام سے یکجہتی کا اظہار، آج یوم سوگ کا اعلان، ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ دشمنوں کے گرد گھیرا مزید تنگ، بلوچستان میں آپریشن شعبان پوری طاقت سے جاری، مزید 7 خوارج ہلاک، تعداد 71 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 109 دہشت گرد انجام کو پہنچ چکے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کا عزم۔ بلوچستان کے ضلع واشک میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سرحدی علاقے ماشکیل میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 مزدور شہید، ملزمان فرار، سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت، سرفراز بگٹی نے کارروائی ریاست پر حملہ قرار دے دی، دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کا عزم۔
सुप्रीम अपलेट कोर्ट के हुक्म पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GBA 15 के लोशी पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद दिल पजीर हल्के से मजमूई तौर पर 6033 वोट लेकर कामयाब। JUI के मुफ्ती वलीउर रहमान दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद दिल पजीर की कामयाबी के बाद IPP 7 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की मोहम्मद दिल पजीर को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा GBA 15 के नताइज IPP पर अवामी एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर मुनक्कद होंगे। रावला कोट और उसके मलिका इलाकों को मिलाने वाले अहम शाहरों और रब्ता सड़कों पर कालअदम एक्शन कमेटी के मुश्तहिल मुजाहिरीन और जत्थों ने आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर रखी है। इसके नतीजे में खुराक, अद्वियात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की तरसील शदीद तौर पर मुतासर हुई है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। कालअदम एक्शन कमेटी और 6 हथकंडों में मसरूफ। खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो कमेटी जिम्मेदार होगी। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। कराची में लुटेरों का राज, दिन दिहाड़े लूट मार मामूल। न्यू चांदनी चौक में घर के सामने खड़ा नौजवान लुट गया। मोटरसाइकिल पर आए मुलजिमान मोबाइल, पर्स और नकदी छीन कर फरार। बहादुराबाद में डकैती के दौरान मुजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। शनाख्त हुसैन के नाम से हुई। वाक़या गुज़श्ता शाम 6 से 7 बजे के दरमियान पेश आया। मुलजिमान फरार। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर हादसा, गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। औरंगी टाउन सिद्दीक अकबर कॉलोनी में नशे में धुत ड्राइवर ने बच्ची को कुचल दिया। 3 साल की आयत अनवर मौके पर ही दम तोड़ गई। इलाका मकीनों ने ड्राइवर और उसके साथी को पुलिस के हवाले कर दिया। हुक्काम के मुताबिक दोनों अफराद नशे में थे। कराची में ट्रैक्टर ड्राइवर ने शहरियों को बड़े हादसे से बचा लिया। ब्रेक फेल होने पर ट्रॉलर रेलिंग तोड़ता हुआ पुल से नीचे झूल गया। इंजन चलता रहा। ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रॉलर को आगे बढ़ने से रोक दिया। कनकोच में पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 7 साल की बच्ची के अगवा में मुलविस गैंग का अहम कारिंदा मारा गया। पुलिस ने 26 रोज काबिल अगवा होने वाली 7 साल की बच्ची को बाजियाब करा लिया। सखर में जिरगा, मेहर और जतोई कबाइल के दरमियान झगड़ों पर तस्फिया करा दिया गया। दोनों कबाइल पर 18 करोड़ 51 लाख जुर्माना आयद। झगड़ों में अब तक 60 अफराद कत्ल और 92 जख्मी हो चुके।